لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کے دو رکن ہیں، دو بنیاد ہیں، دو پلر ہیں، ایک نفی ہے اور دوسرا اثبات ہے. نفی یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے اس کا انکار کرنا، اور اثبات یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کو ثابت کرنا، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اور اللہ نے جس طرح سے ہم پر عبادت فرض کیا ہے اسی انداز میں اس کی عبادت کرنا. آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تفسیر، اس کا معنی اور اس کی میننگ دوسرے فرقوں کے نزدیک کیا ہے، دوسرے لوگ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ہاں اس کلمے کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کلمے کا ڈیمانڈ کیا ہے، دیکھتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر وحدت الوجود کے عقیدہ رکھنے والوں کے نزدیک کیا ہے. وحدت الوجود کا جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک اس کلمے کی تفسیر اور اس کا معنی اور اس کی میننگ کیا ہے. کہتے ہیں کہ فأہل وحدت الوجود ابن عربی واتباعہ، وحدت الوجود کے قائلین، جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں جیسے ابن عربی اور ابن عربی کے ماننے والے لوگ، ابن عربی کی پیروی اور اس کی اتباع کرنے والے لوگ، ابن عربی کا جو مذہب تھا اس مذہب اور اس عقیدے کے ماننے والے لوگ، ان کا کیا کہنا ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یا لا الہ موجود الا اللہ، نہیں کوئی معبود موجود ہے، موجود نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اس کا معنی کیا ہے ان کے نزدیک؟ کہ ان کل المعبودات کلھا ہی اللہ، جتنے معبود ہیں. وحدت الوجود کے قائلین کیا کہتے ہیں، وحدت الوجود کے کہنے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جتنے معبود ہیں وہ سب کے سب اللہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں ان الوجود لا ينقسم بین خالق و مخلوق، ان کے یہاں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ یعنی پیدا کرنے والے اور مخلوق کے درمیان یہ فرق نہیں کرتے، سب کچھ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. ہوا کلہ ہوا اللہ، یہی وحدت الوجود کا مطلب یہی ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، دنیا میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین ہے. ھذا معنی ان اہل وحدت الوجود، یہی وحدت الوجود کے کہنے والے، یعنی وحدہ مطلب اکیلا، الوجود مطلب وجود، جو کچھ بھی پائی جا رہی ہے وہ سب ایک ہی ہے. کہہ رہے یجعلون الوجود یتحد ولا ينقسم، جو کچھ موجود ہے وہ ایک ہے، وہ بانٹا نہیں جا سکتا ہے، اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. دنیا میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ سب ایک ہی ہے، اور وہ پورا کا پورا اللہ رب العالمین ہے. آپ جس چیز کو بھی دیکھو اس میں اللہ ہے. یہ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب یہی ہے. کہہ رہے یجعلون الوجود یتحد،
وہ کہتے ہیں کہ وجود کیا ہے، وہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، متحد ہے، ولا ينقسم، اس کو بانٹا نہیں جا سکتا، ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، کلہ هو اللہ، اور وہ سب کے سب اللہ ہے، سب کے سب اللہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مہما عبد الانسان، انسان جس چیز کی بھی عبادت کرے فإنہ قد عبد اللہ، تو گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جس کی بھی، کیونکہ ہر چیز جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہے، تو انسان جس چیز کی بھی عبادت کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب وہ چاہے گائے کی عبادت کر رہا ہو، چاہے بتوں کی عبادت کر رہا ہو، چاہے پتھر کی پوجا کر رہا ہو، پتھر کی عبادت کر رہا ہو، یا کسی بھی چیز کی عبادت کر رہا ہو، کسی انسان کی عبادت کر رہا ہو، فرشتے کی عبادت کر رہا ہو، تو وہ سب کے سب گویا کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کیا ہے، اللہ ہے، لأن اللہ هو الوجود المطلق، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی موجود ہے، اللہ ہی صرف موجود ہے، اس لیے جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے گویا کہ وہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ آپ سوچئے ان کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ عقیدہ کون لوگ رکھتے ہیں؟ وحدت الوجود کے قائل کون لوگ ہیں؟ وحدت الوجود کے کہنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وحدت الوجود کا رکھنے والے یہ قبر پرست لوگ ہیں، جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں، جن کو ہم صوفی کہتے ہیں، صوفیزم جو ہے، صوفیہ ہے، جو صوفیہ ہیں، ایسے ہی بہت سے علماء ایسے ہیں جو اپنی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کرتے ہیں، علماء دیوبند جس کو کہتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ کہ ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، نعوذ باللہ، جو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے، یہ کفریہ ہے، یہ کفر ہے، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اور یہ کیا کہ والذی یقول ان الوجود ينقسم الى قسمین الى خالق و مخلوق، جو آدمی کہتا ہے کہ وجود کی دو قسمیں ہیں، جو کچھ موجود ہے دنیا میں، جو کچھ موجود ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کیا ہے، خالق ہے پیدا کرنے والا، اور دوسرا مخلوق ہے جس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یقولون عنہ، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں اس کے تعلق سے ان ھذا مشرک، یہ آدمی مشرک ہے، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کر رہا ہے، اس لیے یہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے۔ فلا يكون موحدا عندهم الا من قال ان الوجود شيء واحد، ان کے نزدیک کوئی بھی شخص اس وقت تک موحد نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ ان الوجود شیء واحد، جو کچھ بھی اویلیبل موجود ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی شخص یہ بات نہیں کہتا ہے، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے، تو ان کے نزدیک وہ موحد نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ فمہما عبدت من هذا الكون، تو کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر، ان کے اس عقیدے کی بنیاد پر، اس تھاٹ اور اس نظریے کی بنیاد پر، کائنات میں جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے، اس دنیا کے اندر جو جس کی بھی عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ پتھروں کی عبادت کر رہا ہو، چاہے وہ درختوں کی عبادت کر رہا ہو، چاہے معبودوں کی عبادت کر رہا ہو، چاہے انسانوں کی عبادت کر رہا ہو، چاہے فرشتوں کی عبادت کر رہا ہو، چاہے انبیاء کی عبادت کر رہا ہو، چاہے کفار مشرکین میں سے کسی کو بھی اپنا رب مان رہا ہو، فَإِنَّكَ تَعْبُدُ اللَّهَ، تو گویا کہ تم ایسا کرنے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، لِأَنَّ هَذَا هُوَ اللَّهُ، کیونکہ یہی تو اللہ ہے، یہی تو اللہ ہے، یہی اللہ، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ہے گویا کہ، اور ان تمام چیزوں کی عبادت کرنے والا گویا کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہے۔ اسی لیے یہ بعض عوام کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، عوام الناس جن کو معلوم نہیں ہے، جن کے پاس فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، جو دین نہیں جانتے ہیں، جن کو دین کا علم نہیں ہے، جن کو عقیدے کا علم نہیں ہے، وہ ان کو کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، لا معبود سواک،
کہتے ہیں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ جن کی بھی عبادت کر رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے، کیونکہ وحدت الوجود کا مطلب جتنی چیزیں موجود ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہے، گویا کہ کی ساری چیزیں یہ اللہ ہے، اب ان کی عبادت کرنے والا ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ، لیکن ہونا چاہیے اگر یہ کہہ دیتا لا معبود بحق سواک، اللہ کے علاوہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سچا معبود، ریئل میں کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ وَهَذَا يُوَافِقُ قَوْلَ أَهْلِ وَحْدَةِ الْوُجُودِ فَلَوْ زَادَ كَلِمَةً بِحَقٍّ صح، جو آدمی یہ کہہ رہا ہے لا معبود سواک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو گویا کہ وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے جیسے کہ یہ وحدت الوجود کے عقیدہ رکھنے والے کہہ رہے ہیں، وحدت الوجود کے عقیدہ رکھنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ اللہ کی ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ دوسرا ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں۔ لیکن اگر یہ کہنے والا، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا کہ لا معبود سواک، اگر وہ کہہ دیتا لا معبود بحق، تو یہ صحیح ہو جاتا، کیونکہ یہی اصل تعریف ہے کہ حقیقی معبود دنیا میں کوئی نہیں ہے، سچا معبود، ریئل معبود کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّمَا سِوَاهُ مَعْبُودٌ، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے جو بھی معبود ہے دنیا میں، جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے، باطل، وہ کیا ہے؟ سب کے سب باطل، سب کے سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، وہی یقیناً اللہ رب العالمین وہی حقیقی معبود ہے، وہی سچا معبود ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کو چھوڑ کر کے، اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں، هُوَ الْبَاطِل، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، سب کے سب جھوٹے ہیں، سب کے سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یقیناً اللہ رب العالمین بلند ہے اور کبیر بہت بڑا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے کہ حقیقی معبود اللہ رب العالمین، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ سب کے سب باطل ہیں۔ تو ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ سوچنا، ان کی یہ فکر کہ جتنے لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے سب اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تو اللہ کے اس قول سے، اس نظریے کی تردید ہو رہی ہے کہ نہیں، صرف اللہ رب العالمین اکیلا برحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ سب کے سب باطل ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں، صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے، صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ میں نے بیان کیا، اور انشاءاللہ تعالی صوفیہ کے تعلق سے جب بات آئے گی، ابھی صوفیہ کے تعلق سے سوال کیا گیا آگے، تو اس کا جواب دیا ہے شیخ نے، انشاءاللہ تعالی وہاں تفصیل سے بات آئے گی۔ اور صوفیہ کا عقیدہ بہت ہی گھناؤنا عقیدہ ہے، سن کر کے گھن محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے لوگ کہ ہر چیز اللہ ہے، نعوذ باللہ، انسان بھی اللہ ہے، حیوان بھی اللہ ہے، شجر و حجر بھی اللہ ہے، اس طرح کا عقیدہ، نعوذ باللہ، اللہ کی توہین اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ رب العالمین کی یہ توہین ہے۔ اس طرح کا گھناؤنا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، شرک ہے، دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے یہ عقیدہ۔ ایسے ہی علماء کلام کے نزدیک اس کلمے کی تفسیر کیا ہے؟ علماء کلام، جو لوگ لاجک کے ذریعے سے دین کو سمجھتے ہیں، لاجکلی، جن کے ہاں عقل بنیاد ہے دین سمجھنے کے لیے، دینی اصولوں کو جاننے کے لیے ان کے یہاں عقل معیار ہے، عقل بنیاد ہے، لاجکلی وہ استنباط کرتے ہیں، لاجکلی مسئلہ نکالتے ہیں، ان کے لاجک میں وہ بات آ رہی ہے تو مانتے ہیں، لاجک نہیں مانتا ہے، ان کا عقل اسے نہیں تسلیم کرتا ہے تو اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو ان کے نزدیک اس کلمے کی تفسیر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں لا قادر علی الاختراع، اختراع پیدا کرنے، بنانے پر کوئی شخص قدرت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ تدبیر، کائنات چلانے پر، اس کا نظام چلانے پر،
اور ایسے ہی ایجاد کرنے پر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے اللہ کے علاوہ، یعنی ربوبیت کو مانتے ہیں کہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا، روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لا قادر علی الاختراع، کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ عقیدہ مشرکین کا بھی تھا، کفار مکہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، اور ھذا یوافق دین المشرکین، یہ تو دین مشرکین، مشرکوں کے دین کے جیسا ہے، یہ غیر صحیح ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں یہ کہنا، یہ تو لا الہ الا اللہ کا ایک جز، ایک حصہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ تو ربوبیت ہے، لیکن توحید الوہیت کہاں ہے؟ عبادت کا ذکر کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین زندہ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، تو پھر عبادت کا مستحق کون ہے؟ عبادت کسی اور کی کیوں ہونی چاہیے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے سجدہ کیوں ہونا چاہیے؟ سجدہ کیوں کرے آدمی دوسرے کے سامنے؟ جب ساری چیزیں کرنے والا اللہ رب العالمین ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے کہ عبادت بھی اسی اللہ کی جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء کلام کے نزدیک یہ تفسیر ہے کہ لا قادر علی الاختراع، پیدا کرنے پر، روزی دینے پر، مارنے اور جلانے پر، کسی چیز کو وجود میں لانے پر اللہ کے علاوہ کوئی شخص قدرت اور طاقت نہیں رکھتا۔ تو یہ تو توحید ربوبیت ہے، یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، تفسیر غلط ہے یہ۔ ایسے ہی جہمیہ اور معتزلہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ جہمیہ اور معتزلہ، یا ان کے مذہب کی پیروی کرنے والے، ان کے تھاٹ پر چلنے والے لوگ، ان کی سوچ کو اپنانے والے لوگ، ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نفی الاسماء والصفات، اللہ رب العالمین کے جو پیارے پیارے نام ہیں، قرآن کریم کی آیات میں یا احادیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے لیے جو نام اور جو صفات بیان کیے ہیں، ان صفات کا انکار کر دینا، یہ کلمہ توحید کا معنی ہے جہمیہ، معتزلہ اور ان کے ماننے والوں کے۔ کیوں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اسماء اور صفات کو مانتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے اگر صفات مانتا ہے تو اس سے تشبیہ لازم آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کے جیسا ہے، اللہ کا نام ہے تو اللہ کی یہ صفت ہے، بندوں کی بھی یہ صفت ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے صفت مان لیں گے تو گویا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا رہے ہیں، اسی لیے یہ اللہ کے اسماء اور اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اور توحید کا معنی، لا الہ الا اللہ کا معنی ان کے یہاں یہی ہے کہ نفی الاسماء والصفات، اللہ رب العالمین سے اسماء، ناموں اور صفتوں کی نفی کرنا، انکار کرنا، یہ توحید ہے ان کے ہاں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا ثابت کرنا، اسے ماننا، توحید کا تیسرا حصہ ہے، توحید کی تیسری قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء اور صفات میں اکیلا جاننا، نہ تو اس کے ناموں کی طرح کسی کا نام ہے، نہ تو اس کے صفات کے جیسا کسی کی صفت ہے۔ اللہ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی جو صفات قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل توحید کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اس کو ویسے ہی تسلیم کریں جیسے قرآن اور حدیث کے اندر وہ صفات آئے ہوئے ہیں۔ نہ تو ہمیں ان کی کیفیت بیان کرنی ہے کہ وہ کیسے ہیں، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے، کیسے ہے ہاتھ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہاتھ ہے، یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھ کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا
کہ وہ کیسے ہیں، اس کی مثال اور اگزامپل اس کا نہیں دیا گیا ہے ہمیں۔ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ سارے صفات اللہ کے ہیں۔ ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل الحدیث، ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول کی سنت کو ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، اور اس کے صفات ہیں، اس کے صفات ہیں۔ کچھ نام قرآن اور احادیث کے اندر آئے ہوئے ہیں، لیکن کیا وہی نام ہے صرف؟ نہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں، لا تعداد نام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ جو یہ آیا ہوا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام، وہ صفات اے اللہ جسے تو نے اپنے علم غیب میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے علم میں جو نام اور صفات ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، ان کی تعداد کتنی ہے کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے کیا 99 نام ہے صرف، یا اللہ کی صفات خاص ہیں؟ تو علماء نے کہا نہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر علماء سلف کا موقف یہی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بہت سے نام اپنے علم غیب میں چھپا کر کے رکھا ہے، اس کو کسی کو نہیں بتایا۔ جس کو بتایا تھا جو نام، وہ تو ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نام ثابت ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے جو نام اور صفات ہیں اس کو من وعن مان لینا، بغیر کیفیت بیان کیے، بغیر کنڈیشن بیان کیے، اس کو ہم کو ماننا ہے۔ نہ تو ہمیں اس سے کسی کی مثال دینی ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو ایسے ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے، جیسے اس کی عظمت کے لائق ہے، جیسے اس کے مقام و مرتبے کے لائق ہے، اللہ کے لیے جو مناسب ہے ویسا ہے وہ۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اسماء اور صفات کا انکار کر دینا یہ توحید ہے ان کے ہاں۔ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ کے ہاں یہی توحید ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر حزبیین کے نزدیک، جماعتیوں کے نزدیک، جو آج کل جماعتی طبقہ ہے، اخوان جس کو کہتے ہیں، اخوان المسلمین، اخوان المسلمین، اس میں جماعت اسلامی بھی داخل ہے، اس میں اور بھی بہت سارے طبقے ہیں جن کو اخوانچی کہا جاتا ہے، اخوانی لوگ ہیں، وہ سب داخل ہیں۔ ان کے ہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکمیت الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہوگا، بادشاہ کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ والحاکمیہ، اور حاکمیت کہتے ہیں، یہ اس کا نام ایک کیا دیتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں سے ایک معنی ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی میں سے ایک معنی ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں اس کو کہ ہم فیصلہ کس کا مانتے ہیں؟ اللہ کا۔ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ کے فیصلے پر ہم لوگ چلنے والے لوگ ہیں۔ لیکن کیا اسلام نے، کیا مذہب اسلام نے، اگر ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پر جمہوری حکومت ہے تو کیا ہم اس نظام کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہیے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم ہرگز نہیں دی ہے۔ فیصلہ اللہ کا مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر کسی کے فیصلے کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے پر، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر ہم کسی اور کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن ہم جہاں رہ رہے ہیں اس کے نظام کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے، نظام کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ان کا کیا کہنا ہے کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہے، سب کچھ حکومت اللہ کی ہونی چاہیے، مطلب اللہ رب العالمین کے توحید کے ماننے والے لوگ ہی کیا ہے وہی لوگ رہیں۔ اور تو ہم ان سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ لا حاکمیت الا للہ،
لیکن اور بقیہ عبادتیں کہاں گئی؟ رکوع سجود کہاں ہے؟ ذبح نظر اور دیگر جو عبادتیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ کیا عبادت صرف فیصلے میں ہی ہے؟ اگر آپ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہی ہے تو باقی عبادتیں کہاں گئی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور دیگر جو اسلام کے ارکان ہیں، دیگر جو اسلام کے شرائع ہیں، دیگر جو اسلام کے احکام ہیں، اوامر ہیں، اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں اور مومنوں سے جو مطالبہ کیا ہے، کیا صرف یہی ہے کہ حکومت قائم کی جائے، اسلامی حکومت؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم صرف یہی تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی توحید کا آغاز کیا تھا، دعوت کا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسلامی سلطنت قائم کی جائے، اسلامی حکومت قائم کی جائے، اسی کے تحت جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوگا، باقی پوری دنیا جو ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، اسلام کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کو قائم نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو قائم نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا صرف اللہ کا حکم جو ہے وہی قائم کرنا اسلام ہے؟ یعنی فیصلہ جو ہے، بادشاہت جو ہے، اسلامی سلطنت کا قیام یہی اصل ہے؟ اور باقی عبادت کہاں ہے؟ باقی عبادتوں کا تعلق کہاں ہے؟ کیا دین سے اس کا تعلق نہیں ہے؟ کیا کلمہ توحید کا مطلب صرف لا حاکمیت الا للہ ہے؟ لا حاکمیت الا للہ یہی صرف مطلب ہے؟ تو یہ بھی تفسیر کیا ہے؟ باطل ہے، یہ بھی تفسیر غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسلام کے، ایمان کے جتنے بھی ارکان اور اس کے پلر ہیں، اس کے جو احکام اور اس کے جو شرائط ہیں، اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں، ان تمام اصولوں اور ضابطوں کو شامل ہے۔ ایسے ہی آپ ان سے کہیں گے کہ یہ کلمہ جس کو آپ کہہ رہے ہو اور جس کا معنی آپ یہاں قید کر دے رہے ہو کہ لا حاکمیت الا للہ، تو یہ کلمہ، اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ شرک سے دوری ہے، شرک سے دوری ہے، شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس سے دوری اختیار کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف اس کلمے کو کہہ رہا ہے اور عبادت کسی اور کی کر رہا ہے، بندگی کسی اور کی کر رہا ہے، سجدے کسی اور کے لیے کر رہا ہے، لیکن ہاں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ لا حاکمیت الا للہ، تو کیا وہ مومن ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ حقیقی معنوں میں اس کلمے کا فالو کرنے والا ہے؟ اس کلمے کے شروط کو، اس کے ارکان کو پورا کرنے والا ہے؟ قطعاً نہیں۔ سیدھا سا جواب ہے، ہر آدمی کہے گا نہیں بھائی، وہ صرف ایک اسلام کے ایک جز کو مان رہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہر بندہ یہ بات کہتا ہے، لیکن کیا وہ اسی کو صرف خاص کر رہا ہے کہ لا الہ کا مفہوم یہی ہے کہ لا حاکمیت الا للہ؟ نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ بلکہ اب آئیے دیکھتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک، اہل الحدیث کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہم نے پڑھا اس سے پہلے بھی، گزشتہ دروس کے اندر، اس سے پہلے جو لیکچرز ہوئے اس میں ہم نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ معبود تو بہت ہیں، معبود بہت ہیں جن کی عبادت ہو رہی، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت ہو رہی وہ معبود ہے۔ کہہ رہے ہیں لأن المعبودات کثیرہ، کیونکہ معبودات تو بہت ہیں، ولکن المعبود بحق، لیکن حقیقی معبود، ریل معبود ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ هو اللہ وحدہ، وہی اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ وما سواہ، اور جو اس کے علاوہ ہیں، فعبادتہ باطلۃ، تو ان کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، وہی اللہ رب العالمین وہی حق ہے، وہی حقیقی معبود ہے، وہی سچا معبود ہے،
وہی ریئل عبادت کے لائق اور اس کے مستحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یقیناً اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے۔ یہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر دیکھی اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اور دیگر فرقوں کے ہاں، دیگر جماعتوں کے ہاں۔ آگے شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأُلُوهِيَّةِ هِيَ الَّتِي تُسَمِّيهَا الْعَامَّةُ فِي زَمَانِنَا السِّرُّ وَالْوَلَایَةُ، کہہ رہے ہیں کہ جان لو، لوگوں یہ بھی جان لو کہ یہ الوہیت جس کو ابھی ہم نے پڑھا کہ معبود اللہ رب العالمین اکیلا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمارے زمانے کے لوگ اس کو سر اور ولایا کا نام دیتے۔ سر مطلب چھپی ہوئی چیز جس کو ہر کوئی نہیں جانتا ہے، اور ولایت بھی ایک کیا ہے کہ ان کے ہاں صوفیہ کے ہاں، قبر پرستوں کے ہاں یہ اصطلاح، یہ چیز کیا ہے، بہت عام ہے، ولایت کہتے ہیں۔ ولایت مطلب پہنچا ہوا، ولایت کا مطلب جو قربت جس کو مل گئی ہو، جو دوست ہو گیا ہو، ولی ہو گیا ہو۔ یعتقدون فی اولیاء، یہ اپنے ولیوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یقولون ان ھذا الولی، وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ ولی، فیہ سر، اس کے یہاں بہت کچھ اندر کی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اس ولی کے اندر وہ پائی جاتی ہیں۔ وفیہ ولایہ، اور اس کے ہاں قربت ہے۔ فیتقربون الیہ، وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، یہ پہنچا ہوا ہے۔ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اس کی رسائی اللہ تک ہو گئی، یہ اللہ کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے، اس لیے اب لوگ کیا ہے، اس کے پاس بھی قربت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہنچا ہوا ہے، ولی ہے، یا اس کے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے لوگ نہیں جانتے ہیں، تو اس کے لیے ذبیحہ ذبح کرتے ہیں، اسی کے نام کی نظر بھی مانتے ہیں، اس سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور اس سے مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ لِأَنَّهُ فِيهِ سِرٌ، کیونکہ اس کے ہاں بہت کچھ ایسی ڈھکی چھپی چیزیں ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ فِيهِ ولایہ، اس کے ہاں کیا ہے، ولایت ہے۔ ولایت یعنی مقام کو پہنچ چکا ہے، وہ دوست ہو چکا ہے، یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، اس کو اللہ کی معلومات سب کچھ حاصل ہو گئی ہے۔ وہ ان کے ہاں، صوفیوں کے ہاں، قبر پرستوں کے ہاں یہ اصطلاح بہت عام ہے۔ ان کے ہاں ایک شیخ کی اصطلاح ہے، شیخ طریقت کی اصطلاح ہے، سنتے ہیں ہم لوگ، شیخ الطریقہ ہے یہ۔ ان کے ہاں ایک اصطلاح ہے، مرید کی اصطلاح ہے، مرید ان کے ہاں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں ایک اصطلاح قطب کی اصطلاح ہے۔ ان کے ہاں ایک اصطلاح اوتاد کی ہے، وتد یعنی اوتاد، یہ درجات ہیں ان کے ہاں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ ان کا جس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ولی اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی بھی احکام تکلیفیہ، شریعت کے جو احکام ہیں وہ سب کچھ اب اس سے ختم ہو گئے، کیونکہ وہ اب پہنچ گئے، اب اس کے لیے سب کچھ حلال ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اب وہ چونکہ وہ وہاں تک پہنچ گیا ہے، اسے کسی دین کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی منہج کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب پہنچ گیا ہو اس درجے کو، اس مقام کو پہنچ گیا ہو۔ اب وہ جو چاہے کرے، نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، نہ صدقہ کرے، نہ خیرات کرے، اور دنیا کی جتنی برائیاں ہیں وہ سب کر سکتا ہے وہ، کیونکہ اب وہ پہنچا ہوا ولی ہے، اس کے تعلق سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے گا تو وہ اس کے مذہب سے، اس کے دین سے نکل جاتا ہے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں، یہ چیز مشاہدے میں ہے، ہم اور آپ کے مشاہدے میں یہ چیز ہے، ہمارے یہاں ہم دیکھتے بھی ہیں، یہ نظریہ ہے قبر پرستوں کے ہاں۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں
والالہ معناها الولی الذی فیہ سر، ان کے نزدیک معبود کا مطلب کیا ہے؟ وہ ولی جس کے یہاں سر ہو، راز ہو، پوشیدہ چیزیں ہو جسے ہر کوئی نہیں جان سکتا ہے، اس کو یا تو وہ فقیر کا نام دیتے ہیں یا تو شیخ کا نام دیتے ہیں۔ فقیر، آپ نے فلاں فقیر، فلاں بابا فقیر، شاہ بابا فقیر، فلاں فقیر، فلاں فقیر، فلاں، یہ ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں، آپ درگاہوں پر، مزاروں پر آپ فقیر کا نام برابر دیکھتے ہیں، جو بھی درگاہ وغیرہ آپ دیکھیں گے، خواجہ فقیر شاہ بابا، خواجہ پیر فقیر شاہ بابا، شیخ بھی ان کے ہاں بہت چلتا ہے، یہ اصطلاحات ہیں۔ وَتُسَمِّهِ الْعَامَّةُ، اور ان کے جو عام لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سید فلاں فلاں، یا اس جیسے الفاظ ان کے ہاں چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں صوفی، الصوفیہ یسمون العابد، عابد کو کیا نام دیتے ہیں یہ لوگ؟ عبادت گزار کو کیا نام دیتے ہیں صوفیہ؟ شیخ، یعنی شیخ الطریقہ، یعنی طریقہ لینے کا شیخ، یعنی جس سے یہ لوگ دین سیکھتے ہیں، جس سے یہ اب دین لے رہے ہیں۔ والذی یاخذ عن شیخ الطریقہ، اور شیخ طریقت سے، شیخ طریقت سے، شیخ طریقت ان کے ہاں اصطلاح ہے، شیخ طریقت سے جو آدمی دین سیکھتا ہے اس کو مرید کہتے ہیں۔ یسمونہ المرید، کہتے ہیں فلاں شیخ کا مرید ہے، یہ فلاں شیخ کا مرید ہے۔ تو مرید کیا کرتا ہے؟ اس شیخ سے دین سیکھتا ہے، اس کو مرید کا نام دیتے ہیں یہ۔ اور وَيَكُونُ مَعَ شَيْخِهِ كَالْمَيِّتِ، اور وہ مرید اپنے شیخ کے ساتھ مردے کی طرح ہوتا ہے۔ مردہ، جیسے مردہ نہلانے والوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، نہلانے والے اس کو جیسا چاہے الٹ پلٹ سلٹ جیسا چاہے کریں، مردہ ان سے کہہ نہیں سکتا کہ مجھ کو ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، مجھ کو یہاں پانی، ناک میں پانی کیوں ڈال رہے ہو، اٹھا کے بیٹھا کیوں رہے ہو۔ مردہ کوئی سوال اپنے نہلانے والوں سے نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ مرید اپنے شیخ سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ شیخ آپ نے ایسا کیوں کہا، شیخ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ اور یہ چیز ہم اور آپ بارہا سنتے چلے آئے۔ صوفیہ کے ہاں یہ ہے، قبر پرستوں کے ہاں یہ ہے، ایسے ہی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا اپنے ولیوں کے تعلق سے، اپنے بزرگوں کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے کہ وہ چاہے صحیح کہیں چاہے غلط کہیں، کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے سوال کر دیا تو اس کو وہ اپنے منہج سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے نکال کے باہر کا راستہ دکھا دیتے۔ تو ان کے ہاں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، الوہیت کا معنی ان کے ہاں یہ ہے، وہ اپنے ان بزرگوں کو مراد لیتے ہیں، ان ولیوں کو مراد لیتے ہیں، کیونکہ انہی سے وہ دین سیکھتے ہیں۔ فلاں پیر نے کہا ہے، فلاں بابا نے کہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اب مجھے وہی چیز کرنی ہے جو میرا رب کہہ رہا ہے۔ نہیں، ان کے یہاں کیا ہے؟ ہمارے ولی نے کہا ہے، ہمارے پیر نے کہا ہے، ہمارے بابا نے کہا ہے، فلاں ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پہنچی ہوئی ہستی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات کو اللہ رب العالمین نے جو کہا تھا وہی باتیں آپ نے کہی ہے، اور اللہ نے جیسا جیسا آپ کو دین دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ویسے کر کے بتایا ہے۔ اگر یہ دین میں ان کا کوئی مقام ہوتا، اگر دین کے یہ ذمہ دار اور ٹھیکیدار ہوتے تو یقیناً اس تعلق سے تعلیمات موجود ہوتی، لیکن دین کہاں سے لینا ہے ہم کو؟ دین کن سے سیکھنا ہے ہم کو؟ دین علماء سے لینا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو آپ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کون؟ پیٹ پرست علماء نہیں، علماء ربانی جس کو کہتے ہیں، اللہ والے علماء، وہ علماء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ علماء جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، جو اپنے پیٹ کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے دین کو بدلتے نہیں ہیں۔ ایسے علماء کو تلاش کرنا ہے، ایسے علماء سے ہم کو دین لینا ہے، پیٹ پرست ملاؤں سے اپنا دین نہیں سیکھنا ہے، جو دھندا
چلا رہے ہیں، کیا اپنے دھندے کے لیے انہوں نے دین کو بدل دیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، ابھی آگے انشاءاللہ کل بات آئے گی اور تفصیل سے، اور باذن اللہ تعالی جب فرق انشاءاللہ تعالی ہماری یہ خواہش ہے، امید بھی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آسانی کرے ہمارے لیے، ہم کورس ایک شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں فرقوں کے تعلق سے تفصیل تھوڑا ڈیٹیلز میں گفتگو ہو، فرقے چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ خوارج ہوں، چاہے وہ دیگر فرقے ہوں اسلام کی طرف جن کی نسبت ہوتی ہے، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یا دیوبندیہ، بریلویہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، یا جو بھی فرقے ایسے ہیں جو ہمارے درمیان بہت زیادہ مشہور فرقے ہیں جن کے بیچ میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے ہم ایک کورس شروع کریں گے، تو اس میں ڈیٹیلز اور تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ یہاں میں بتانا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ان کا نظریہ اپنے اولیاء، اپنے بزرگوں اور اپنے شیوخ کے تعلق سے، کہ کہتے ہیں لیس لہ ان یعترض بشیء، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، کسی مرید کو یہ اختیار نہیں ہے، اسے یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنے شیخ سے کوئی سوال کر سکے، اپنے شیخ پر کوئی اعتراض کر سکے، شیخ سے کہہ سکے کہ نہیں میرا یہ ڈاؤٹ ہے، یہاں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، کسی مرید کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ الہ کا معنی ان کے نزدیک الہ کا معنی ولی، کیونکہ ولی ہی سب کچھ ہے ان کا، وہ اب تو اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے نا، اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہ ڈائریکٹ دین اللہ سے لے رہا ہے، وہ نبی کو بھی ختم کر دیا بیچ سے، انہوں نے نبی کو بھی بیچ سے انہوں نے کیا کیا ہے، ختم کر دیا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے لے رہے ہیں۔ بہرحال آج انشاءاللہ یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، یہیں اسٹاپ کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ باقی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حق کہنے اور کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے، عقیدے کی صحیح سمجھ دے، رب العالمین ہمیں منہج کو، منہج سلف صالحین کا جو منہج تھا اسی منہج کو اپنانے کی توفیق دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے نجات اسی میں ہے، ہمارے لیے کامیابی اسی میں ہے، ہم کہیں اور سے اپنا دین نہیں لے سکتے، ہم کو دین لینا ہے تو سلف سے لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہی اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اصل دین کو کیش کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، صحابہ ہوتے تھے، صحابہ کرام نے قرآن کی جو تفسیر سنی ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے، اور صحابہ کی پیروی کرنے والے جو لوگوں نے ہم تک نقل کیا ہے، ہم انہی سے اپنا دین لیں گے، ہم کسی سے ہر ایرے گہرے نتھے خیرے سے اپنا دین نہیں لے سکتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں میں ہم تلاش کرتے ہیں پیور چیز کہاں ملے گی، پیور گھی کہاں ملے گا، پیور دودھ کہاں ملے گا، پیور دوائی کہاں ملے گی، لیکن اسلام اور دین کے معاملے میں ہم ہر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سے دین لے لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی سند ہے، یہ عالم ہے کہ نہیں ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گمراہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ بھٹکا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے مفاد اور اپنے مسلک کی بات کر رہا ہے، نہیں، خبردار ہمیں دین انہی سے لینا ہے جو دین کے صحیح معنوں میں فالوورز ہیں، دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔